السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم لے کر آئے ہیں مولوی عبدالرحیم پچمی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تاریخی واقعات جو شاید آپ نے اردو زبان میں کبھی اس انداز میں نہ سنے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم سلسلے وار طور پر مولوی عبدالرحیم پچمی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے قیمتی واقعات آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آپ صرف ایک کام کیجئے، ہمارے چینل وائس آف بنی کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے تمام دوستوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ موصوفی نماز اشراق میں مشغول تھے۔ اتنے میں کوئی ایک شخص آیا اور آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگا۔ موصوفی نماز کے قیام، رکوع اور سجدہ میں طویل وقت گزرتے تھے۔ مقتدی قیام اور رکوع تک تو اقتداء میں نبھا رہا، مگر موصوفی جب سجدے میں گئے تو مقتدی اس وقت اٹھ کر بھاگ گیا اور خافدہ کی بازار کا رخ کیا۔ واپسی کے وقت اپنی بستی کے ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس سے پوچھنے لگا، بھلا بتاؤ کہ میاں عبداللطیف نے سجدے سے سر اٹھایا ہے یا ابھی تک سجدے کی حالت میں ہے؟ مولوی عبداللطیف بن مولوی عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ موصوفی مولانا عبدالرحیم صاحب کے حقیقی بھائی تھے۔ علم عربی میں نہ صرف کافی معلومات رکھتے تھے بلکہ فارسی زبان کے بڑے ادیب، فاضل اور ماہر تھے۔ علم طب میں جانے مانے تجربہ کار حکیم تھے۔ اس کے علاوہ فن کتابت میں منجھے ہوئے کاتب تھے۔ آپ کے قلم سے علم طب کے عملی حصہ کے بارے میں 2 کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک کتاب 144 صفحات پر مشتمل ہے۔ اصل مؤلف مرزا خسرو بیگ متوطن کراچی ہیں۔ دیباچہ کتاب میں اصل عبارت اس طرح ملتی ہے: مؤلف کی حسب خواہش دوستان نے سال ہجری 1272 میں تجربہ اور تصور کے مطابق عین نسخہ برداری ختم کی۔ مجرب العلاج موسم ساختم کے مشتمل برست بر صاف فصل وسیع و 4 باب اور 2 فائدہ، یعنی دوستوں کی خواہش پر سن 1272 میں تجربہ و تحریر سے ان نسخوں کو میں نے جمع کیا ہے اور مجرب العلاج نام رکھا، جو کہ 3 فصل اور 34 ابواب اور 2 فائدوں پر مشتمل ہے۔ کتاب کے آخر میں مولوی عبداللطیف صاحب لکھتے ہیں: قد تما الکتاب بعون اللہ الوہاب مسمى بمجرب العلاج من تالیف جناب معالی الاقارب عامر کبیر مرحوم و مغفور مرزا خسرو بیگ کراجی نور اللہ مدجاہ و مرقداہ آمین۔ بتاریخ 20 پنجم در شہر رمضان المبارک سنہ 1335 ہجری حلیہ اختتام در برگرست، اللہم اغفر لی کاتب العقیم آمین آمین۔ کتاب مجرب العلاج نام اللہ الوہاب کی مدد سے اختتام پذیر ہوئی، جو کہ تالیف ہے جناب بلند القاب والے امیر کبیر مرحوم و مغفور مرزا خسرو بیگ کراچی والے کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، آمین۔ الحمدللہ کتاب مستطاب مذکور فقیر تقصیر عبداللطیف کے ہاتھ سے 25 رمضان المبارک سن 1335 ہجری میں مکمل ہوئی۔ اے اللہ اس گناہگار کاتب کو معاف فرما دے، آمین آمین۔ اے باد صبا ذرا ٹھہر جا، میرے محبوب کو سلام پہنچا دے۔ یلوح الخط فی القرطاس دہرا وقاتبہ رمیم فی التراب، ایا ریح الصباح قم قم قیاما وبلغ الی محبوبنا سلاما۔ لکھا ہوا خط کاغذ پر ہمیشہ چمکتا رہتا ہے اور اس کا کاتب خون پیپ کے ساتھ مٹی میں مل جاتا ہے۔ یہ مولانا عبدالرحیم پچمی رحمۃ اللہ علیہ کے والد عبدالعزیز کے ایک چچا زاد بھائی جن کا نام میاں محمد امین بن زکریا تھا، وہ بھی ایک درویش صفت عابد شخص تھے۔ اردو اور فارسی کے ماہر تھے لیکن صوفیانہ مزاج رکھتے تھے۔ ایک سرہندی بزرگ جن کا نام غلام رسول صاحب نقش بندی تھا، ان کی صحبت میں زیادہ رہتے، سفر و حضر میں ہمیشہ ساتھ رہتے۔ وہ دور ہی ایسا تھا کہ تاریک رات کی طرح اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اللہ عز و جل کا نام صرف رسمی طور پر لیا جاتا تھا، جبکہ اصل میں زندگی کا مالک پیر صاحبان کو سمجھا جاتا تھا۔ عفا اللہ عنہ۔ مولوی عبدالرحیم پچمی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی انہی کے گھرانے میں ہوئی۔ مولوی صاحب کی اہلیہ محترمہ تہجد گزار، متقی اور پرہیزگار عورت تھیں۔ آپ کی پہلی اہلیہ کا نام زینب بی بی تھا۔
اکثر وقت قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتی تھیں، جس کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی تھی، اور ڈاکٹروں و طبیبوں نے کہا کہ اب آپ قرآن کی تلاوت کم کر دیجئے، ورنہ آنکھوں کی روشنی بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔ اس وقت تو ثابتہ برت نے کہا، آنکھوں کی روشنی جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن میں قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتی اور نہ ہی کم کر سکتی ہوں۔ جناب مولوی صاحب کے ایک خالہ زاد بھائی جن کا نام میاں کریم داد تھا، جو فارسی کے ماہر تھے اور خوش الحان خطیب تھے، شعر کی صحت و سقم کا انہیں پورا علم تھا۔ جناب مولوی احمد ملاح کے اشعار کے حافظ تھے، اور مولوی احمد ملاح کے اشعار کا کافی ذخیرہ ان کے پاس قلم بند تھا۔ وہ ہزاروں لوگوں کے مجمع میں شعر پڑھتے تو سب لوگوں کا دھیان اپنی طرف کھینچ لیتے۔ دیکھنے میں ایک غریب اور مسکین مشکول الحال نظر آتے، لیکن اشعار پڑھتے ہوئے بڑے بڑے علماء بھی ان کے سامنے واہ واہ کر اٹھتے، اور وقت کے قابل قدر علماء ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حافظ میاں بخاریہ ابو بکر، اصل نام ابو بکر تھا، پھر کثرت استعمال اور اس وقت کے جہالت کے حالات کی وجہ سے بخاریہ بن گیا۔ موصوف قرآن کریم کے جید حافظ، بڑے عبادت گزار، محنت مزدوری سے اپنی حلال روزی کمانے والے، واقعی متقی اور خائف خدا انسان تھے۔ جو کچھ قرآن میں پڑھا اور مولوی عبد الرحیم کی زبانی سنا، اس پر اٹل رہتے تھے۔ زمین بدلے، زمانہ بدلا، مگر حافظ بخاریہ اپنے قرآنی موقف سے نہ بدلے۔ کسی لالچ یا خوف کی وجہ سے قرآن کے دیے ہوئے عقیدے سے 1 انچ کے برابر بھی نہیں ہٹے۔ مولانا عبد الرحیم پچمی رحمت اللہ علیہ کے اس سلسلے کا اگلا ویڈیو انشاءاللہ کل عشاء کے بعد وائس آف بنی پر اپلوڈڈ ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن بیل آن کریں تاکہ آپ تک ہر ویڈیو بر وقت پہنچے۔ السلام علیکم۔